رب زدنی علما. اب قادیانیوں اور اہل تشیع کی دیکھا دیکھی ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بھی مسلمانوں سے اس مسئلے میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے. مسلمانوں کے اجماعی موقف کو ٹھکراتے ہوئے مسلمانوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے بھائی محترم جناب کفایتاللہ سنابلی صاحب کا طلاق کے عنوان پر بیان سننے کا موقع ملا. انہوں نے شیعوں اور قادیانیوں کے مذہب کو گلے لگاتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں پڑتی بلکہ ایک پڑتی ہے، اور سینہ زوری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر کبھی اجماع ہوا ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہوا ہوتا تو ہر دور میں کچھ ایسے لوگ نہ ملتے جو 3 کے 1 ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر بڑی کوشش کر کے انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی گنا ڈالے. نمبر 3، جب ہر دور میں 3 کو 1 کہنے والے موجود ہیں تو پتہ چلا کہ 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے، 3 کے 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے، 3 کے 3 ہونے پر اجماع نہیں ہوا. اور انہوں نے اپنی تائید میں 2 عبارتیں، ایک ابن قیم کے حوالے سے اور ایک علامہ البانی کے حوالے سے پیش کی اور یہ بتایا کہ دیکھو 3 طلاق کے 1 ہونے پر اجماع ہوا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ بہت مختصر انداز میں اپنے بھائی محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر آپ کو مسلمانوں کا مذہب چھوڑ کر شیعوں اور قادیانیوں کا مذہب اختیار کرنا ہے، آپ بڑے شوق سے اختیار کریں، مگر صاف انداز میں اختیار کریں، کھل کر اختیار کریں. یہ جو آپ نے ایک الگ ہی انداز میں اور الگ طرز سے طلاق کے مسئلے کو ڈیمیج کیا ہے اور مسلمانوں کے اجماعی موقف کو جو آپ نے ٹھکرایا ہے، یاد رکھیے اس سے دین اسلام کے بہت سے مسائل ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے خدارا آپ ہوش کے ناخن لیجئے، غلط طریقے کو چھوڑیے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ خلافت صدیق اکبر کا مسئلہ، یہ اجماعی مسئلہ ہے. اسی طرح متعہ کی منسوخیت، یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن آپ نے جو طرز اختیار کیا ہے اور جس طرز پر آپ نے بیان ریکارڈ کر کے کچھ عبارتیں، کچھ حوالے کہیں نہ کہیں سے نقل کرنے کی پوری کوشش کی اور آپ نے عبارتیں نقل کر دی، بالکل اسی طریقے کے مطابق کل کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور آپ کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے کہہ دے گا خلافت صدیق اکبر پہ کہاں اجماع ہوا. ہر زمانے میں اس اجماع کے انکار کرنے والے تو موجود ہیں. خود صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف موجود ہے. اسی طریقے سے کب متع منسوخ ہوا، اور صحیح مسلم سے حدیث پیش کر دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں متع کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں متع کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں متع کرتے تھے. جو طرز آپ نے اختیار کیا، اس طرز کے مطابق یہ سارے مسائل ڈیمیج ہو جائیں گے، بلکہ آگے بڑھ کے وہ آدمی یہ کہہ دے گا کہ یہ متع کبھی منسوخ نہیں ہوا ہے. اگر منسوخ ہوا ہوتا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ ابن جریج جو صحیح بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، انہوں نے 1 2 4 عورتوں سے نہیں بلکہ 90 عورتوں سے متع کیا ہے، پتہ چلا متع منسوخ نہیں ہوا ہے. تو میرے بھائی، آپ کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق یہ ساری مصیبتیں آنی ہیں اور اسلام کے بہت سارے مسائل کو ڈیمیج ہونا ہے. لیکن مسلمان جس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہہ دے گا کہ ان اجماعی موقف کے خلاف آپ نے جتنی بھی عبارتیں پیش کی ہیں، بے شک یہ عبارتیں کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی موجود ہیں، لیکن جمہور امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ ساری عبارتیں باطل ہیں، مردود ہیں، غیر معتبر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے نقل کرنے والا کوئی بھی ہو. بالکل اسی طریقے سے آپ یاد رکھیے، جتنی بھی عبارتیں آپ نے 3 طلاق کے متعلق پیش کی ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اگر اجماع ہوا ہوتا تو اختلاف کرنے والے نہ رہتے اور آپ نے لائن لگائی ان لوگوں کی. یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، آپ جان لیجئے اہل علم نے ہر دور میں ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور بتایا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہوا ہے. اور اگرچہ کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اختلاف کرنے والے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اختلاف کرنے سے یہ اجماعی مسئلہ متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ اجماعی مسئلہ ڈیمیج نہیں ہوگا.